عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرهم لجارہ رواه الترمذی والدارمی۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھیوں میں اللہ کے نزدیک سب سے اچھا ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے حق میں اچھا ہو، اور پڑوسیوں میں اللہ کے نزدیک سب سے اچھا پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے حق میں اچھا ہو۔ اور دوسری روایت سنیے، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کیف لی ان اعلم اذا احسنت او اذا اسأت؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت فقد احسنت وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ رواہ ابن ماجہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا؟ میں اچھا کام کرنے والا ہوں یا برا کام کرنے والا ہوں، کیسا آدمی ہوں، اس کا مجھے پتہ کیسے چلے؟ آج نے فرمایا کہ جب تم اپنے پڑوسیوں کو سنو کہ وہ تمہاری تعریف کر رہے کہ اچھا آدمی ہے تو سمجھ لو کہ تم اچھے ہو، اور جب پڑوسیوں کو سنو کہ تمہاری شکایت کر رہے ہیں تو سمجھ لو کہ تم برے ہو۔ یعنی ہماری اچھائی اور برائی کا مدار یہ ہے کہ پڑوسی کے ساتھ ہمارا کیسا سلوک ہے، جیسا سلوک ہوگا ویسا ہی وہ ہمارے بارے میں تبصرہ کرے گا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انزل الناس منازلهم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبے کے مطابق معاملہ کرو، جو آدمی جس حیثیت کا ہے اس حیثیت کو اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ ہر آدمی یکساں درجے کے نہیں ہوتے، ایک تو ہے ہر مومن کی عزت کرنا، اس کو راحت پہنچانا، اس کی پریشانی میں مدد کرنا، لیکن اکرام اور اعزاز اور درجے کے اعتبار سے اونچا سمجھنا کہ ہر آدمی کا درجہ یکساں نہیں ہوتا، تو فرمائے جس مرتبے کا آدمی اس کے ساتھ اسی درجے کا معاملہ کیا جائے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا وہ شخص مسلمان نہیں ہے کہ جو پیٹ بھر کر جو پیٹ بھر لے اور اس کا پڑوسی اس کے بغل میں بھوکا ہو۔ پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں اور ہم پیٹ بھر کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، فرمایا ایسے شخص مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ یہ ہے مومن کی شان۔ لہذا پڑوسی کے ساتھ پڑوسیوں کے سلسلے میں بہت زیادہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ ان فلانۃ تذکر من کثرۃ صلاتها وصیامها وصدقتها غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها قال هي في النار۔ قال یا رسول اللہ فإن فلانۃ تذکر من قلة صیامها وصدقتها وصلاتها وإنها تصدق بالأسوال من الأقط ولا تؤذي بلسانها جيرانها قال هي في الجنة رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلاں عورت کے نماز روزہ اور صدقہ کی بڑی شہرت ہے، بڑی نمازی ہے، بہت صدقہ خیرات کرتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، یعنی اتنی عبادت کرتی ہے کہ لوگوں میں اس کا چرچا ہے، مثال کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ بس اتنا ہے کہ پڑوسیوں کو وہ اپنی زبان سے کچھ تکلیف پہنچاتی ہے۔ اب دیکھیے ایک طرف عبادات ہے، کثرت صلاۃ، کثرت صیام، کثرت صدقات، اتنا کہ چرچا ہے اس کا لوگوں میں، لیکن زبان سے پڑوسیوں پر تکلیف پہنچاتی ہے۔ فرمایا ان ہی فی النار، وہ جہنم میں جائے گی۔ اس کی یہ نماز روزہ صدقہ خیرات سب ضائع، نفلی اعمال سب برباد۔ ایک پڑوسی کو زبان سے تکلیف پہنچانے کی بنا پر وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر کہا گیا کہ یا رسول اللہ ایک فلانی عورت جس کے کم روزہ رکھنے، کم صدقہ کرنے، کم نماز پڑھنے کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یعنی فرائض تو ادا کرتی ہے
لیکن نفلی نمازیں زیادہ نہیں پڑھتی، زیادہ روزے نہیں رکھتی، زیادہ صدقہ خیرات نہیں کرتی، بس وہ تو سوکھے پنیر کے کچھ ٹکڑے صدقہ کر دیا کرتی۔ گھروں میں دودھ کو سکھا کر جو پنیر رکھی جاتی ہے، عربوں میں خاص طور سے اس کا دستور تھا، اس کے کچھ ٹکڑے صدقے میں دے دیتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ قال ہی فی الجنہ، آج فرمایا جنت کے اندر جائے گی، جنت میں جائے گی۔ دیکھیے عبادات میں بڑی کمی ہے، لیکن زبان سے وہ پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ ایک ہی روایت میں دونوں چیزیں آ گئی، معلوم ہو کہ درجہ بڑھا ہوا کس کا ہے۔ ہماری زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، خاص طور سے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچے، تو یہ عمل بھاری پڑ جائے گا۔ اگر اچھا ہے تو نفلی صدقات، خیرات، زکوٰۃ، نماز سب پر بھاری ہے، اور اگر خراب ہے تو سب کو برباد کر دینے والا ہے۔